زمین کے اندر دبا ہوا ایک ایسا راز جس نے دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک خاموش جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ایک ایسی نایاب دھات جس کے بغیر نہ تو آپ کا اسمارٹ فون چل سکتا ہے، نہ لیپ ٹاپ اور نہ ہی مستقبل کے الیکٹرک کارز۔ کیا پاکستان کو واقعی وہ سفید سونا مل چکا ہے جو اس کی معاشی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آخر صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں 10 سے 15,000 فٹ کی گہرائی سے کون سی ایسی چیز برآمد ہوئی ہے جس نے عالمی ماہرین کو بھی متوجہ کر لیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا اس دریافت کے بعد پاکستان میں سولر بیٹریز اور الیکٹرک گاڑیاں واقعی سستی ہو جائیں گی، یا یہ خواب بھی محض ایک فائل میں بند ہو کر رہ جائے گا؟ جس دھات کی ہم بات کر رہے ہیں اسے معاشی اور سائنسی دنیا میں لیتھیم یا وائٹ گولڈ، سفید سونا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے ہلکی اور نرم ترین دھات ہے جو قدرتی طور پر چٹانوں اور زیر زمین نمکین پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں طاقت کا مرکز تیل نہیں بلکہ بجلی کو محفوظ کرنے والی بیٹریز بن چکی ہیں، اور ان بیٹریز کا دل لیتھیم ہے۔ اسمارٹ فون سے لے کر جدید ترین الیکٹرک گاڑیوں تک ہر چیز کا دار و مدار اسی سفید سونے پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے یہ خبر اتنی بڑی کیوں ہے؟ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ صرف جنوری 2024 سے جون 2026 کے درمیان پاکستان نے بیرون ملک سے 6 گیگا واٹ آر سے زائد کی لیتھیم آئن بیٹریز درآمد کی ہیں۔ اس درآمد پر پاکستان کے خزانے سے 1 ارب 26 کروڑ ڈالرز باہر چلے گئے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسا ملک جو زر مبادلہ کی کمی سے دب رہا ہو، وہ صرف بیٹریز منگوانے پر اربوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے۔ لیکن اس بیچ اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جو سب کچھ بدلنے کا اشارہ دیتی ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی یعنی OGDCL نے سندھ کے ضلع خیرپور میں تیل اور گیس کے ایک پرانے کنویں سے جیو تھرمل پانی کے اندر اعلیٰ معیار کے لیتھیم ذخائر کی تصدیق کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب سندھ کے دیگر 8 سے 10 کنووں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اس کا حجم معلوم کیا جا سکے، اور اس دریافت کو تجارتی بنیادوں پر ممکن بنانے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے سائنسی ادارے پنسٹیک کے ساتھ معاہدہ بھی سائن ہو چکا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان راتوں رات امیر ہونے والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف لیتھیم کا مل جانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ لیتھیم کو زیر زمین پانی یا چٹانوں سے نکالنا، اسے صاف کرنا اور پروسیس کر کے بیٹری کے قابل بنانا دنیا کا سب سے پیچیدہ اور مہنگا ترین کام ہے۔ اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کو زمین سے خام لوہا مل جائے، لیکن اسے گاڑی کے انجن میں بدلنے کے لیے اسٹیل ملز اور جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیتھیم کو بھی صاف کرنے کے لیے ایک پوری سپلائی چین درکار ہوتے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ فی الوقت پاکستان کے پاس لیتھیم کو ریفائن اور پروسیس کرنے کی جدید مشینری اور ٹیکنالوجی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اگر پاکستان اس ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی پر قابو نہیں پاتا تو یہ ذخائر بھی چنیوٹ کے لوہے یا ماضی کی دیگر معدنیات کی طرح صرف کاغذوں تک محدود رہیں گے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ لیتھیم کو واقعی پاکستان کا معاشی ہتھیار بنانے کے لیے ہمیں فوری طور پر چین جیسے عالمی کھلاڑیوں سے تکنیکی تعاون لینا ہوگا، جن کے پاس لیتھیم ریفائننگ کی 60% سے زائد عالمی صلاحیت موجود ہے۔ اگر حکومت ایک مستحکم اور طویل المدتی پالیسی بنا کر غیر ملکی کمپنیز کو پاکستان لاتی ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگر ہم لیتھیم کی مقامی پروسیسنگ شروع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں بیٹری سازی کی مقامی صنعت کھڑی ہوگی۔ جس سولر اور الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز پر آج عام آدمی لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی، اربوں ڈالرز کا درآمدی بل بچے گا اور زر مبادلہ کے ذخائر محفوظ ہوں گے، جو پاکستان کو موجودہ معاشی دلدل سے باہر نکالنے کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑے ہیں جہاں قدرت نے پاکستان کے قدموں میں سفید سونا ڈال دیا ہے، لیکن کیا ہمارے فیصلہ ساز اور پالیسی بنانے والے بروقت فیصلے کر کے ٹیکنالوجی کا یہ چیلنج عبور کر سکیں گے، یا پھر پالیسیز کا عدم تسلسل اور روایتی سستی ایک بار پھر اس سنہرے موقع کو ضائع کر دے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا پاکستان آئندہ چند سالوں میں لیتھیم کی پروسیسنگ شروع کر کے سستی بیٹریز خود بنا سکے گا یا ہمیں اس کے لیے بھی طویل انتظار کرنا پڑے گا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔